یہ 1935 1925 کے درمیان کی میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں موضوع میرا یہ نہیں تھا، اس لیے تاریخ کو میں اجمالاً بتا رہا ہوں، موضوع ہوتا تو ساری تاریخیں سامنے لا کر رکھتا۔ تاریخوں سے آپ کنارہ کش ہو کر جو بات میں کر رہا ہوں اس پر میں قائم ہوں، اور وہ تاریخوں سے ثابت ہے، اور میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور اس پر جواب دینے کا میں قائل ہوں۔ پوری دنیا اس وقت مجھ سے سن رہی ہے۔ اب آپ سنیے کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہوئی۔ ایک ان کے اندر عادت یہ ہے کہ یہ ہر مشہور آدمی کو اپنا بنانے چکر میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ کہیں کہ امام محمد رضا تو تنہا تھے، وہ 3-4 آدمی تھے، انہوں نے شور مچایا، باقی کسی نے شور نہیں مچایا۔ یہ تاریخ پر مٹی ڈال کر تاریخ کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ تقویۃ الایمان لکھی گئی تو امام احمد رضا تو پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور پیدا ہو کر بھی پیدا بھی نہیں ہوئے جب یہ کتاب لکھی گئی اسماعیل دہلوی کی، اور امام احمد رضا کی پیدائش سے پہلے جامع مسجد دہلی کے اندر علماء اہل سنت بھرے ہوئے تھے، اور اسماعیل دہلوی سے مناظرہ ہوا۔ امام محمد رضا تو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت امام اہل سنت سے پہلے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ دیا۔ کس مسئلے پر دیا؟ اس نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے۔ انہوں نے کہا حضور کے مسئلے کے لیے کہ حضور کی مثل محال ہے۔ انہوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے سنے میری بات، موضوع یہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی امتناع نظیر پر میں تفصیلی تقریر کروں گا آپ کے سامنے، لیکن یہ اعلی حضرت کے دور میں کیا تھا وہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جو بات کرنے کے لیے ایک پیچ میں اور آگے گیا، یہ اعلی حضرت کی پیدائش سے پہلے کی بات کی طرف میں لے جا رہا ہوں آپ کو، سمجھے میری بات آپ، کہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر اعلی حضرت کی پیدائش سے پہلے ہو چکی ہے، تو اعلی حضرت کو کافر کہا۔ اعلی حضرت اس کفر کو جو انہوں نے کفر کہا تھا، حسام الحرمین میں جن علماء نے کفر ان کی تکفیر کی تھی، اعلی حضرت نے اس تکفیر کی تائید کی ہے، کف لسان نہیں کیا، کہا یہ ٹھیک ہے لہذا میں تائید کرتا ہوں اس کی، مقدمہ لے کر فاضل بریلوی گئے۔ اب سنیے میری بات کہ جس وقت ہند کی تقسیم اور 1856 کا وار ہو رہا ہے، اور امام حریت شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے گوروں کے خلاف پہلا فتویٰ جہاد کا دے دیا ہے، اس وقت اسماعیل دہلوی، اس سے پہلے کی بات ہے، اسماعیل دہلوی نے جب یہ کتاب لکھ دی تھی کہ جناب جو ہے کہ وہ اللہ چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے اور کروڑوں جبریل بنا دے، یہ بات اس نے لکھی، تو یہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ اس لیے جو غیرت مند علماء تھے جن کے سینوں میں ایمان تھا، جو ایمان پر مرنا چاہتے تھے، انہوں نے برداشت نہیں کیا، وہ کھڑے ہوئے۔ ان کی قیادت اس دور کے امام احمد رضا، امام حریت فضل خیر آبادی تھے۔ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو مناظرے کے لیے للکارا، اعلی حضرت کی ولادت نہیں ہوئی ہے، للکارا، اور مناظرے کے لیے اصول کیا بنایا؟ لوگوں نے کہا اس میں حرج کیا ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ معاذ اللہ ایک آن میں حضور جیسے 100 پیدا کر دے؟ تو حضرت فضل خیر آبادی نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہا یہ ایک اجماعی نظریہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور کا مثل پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے پر آپ نے پوری کتاب امتناع نظیر آپ نے تحریر فرمائی آزادی کے ساتھ، عبدالحکیم شیخ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا، مارکیٹ میں موجود ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے تو ایک کن سے کروڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے، تو اس سے تو اللہ کی قدرت ثابت ہو رہی ہے، اس میں کفر کیا ہے؟ تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے فرمایا کہ اس میں کفر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ممکن پر قادر ہے، تحت قدرت امور پر قادر ہے، اور جو چیز جو تحت قدرت نہیں، اس پر قدرت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، جیسے جھوٹ بولنا، خود کو فنا کرنا، دوسرا خدا بنانا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تحت قدرت نہیں ہے۔ جس طرح جھوٹ بولنا تحت قدرت نہیں، جس طرح خود کو فنا کر دینا تحت قدرت نہیں، جیسے دوسرا خدا بنانا تحت قدرت نہیں، اسی طرح رب جس بات کو وعدے کے طور پر بیان کرے اس کا خلاف کرنا بھی تحت قدرت نہیں۔ لہذا رب نے کہہ دیا خاتم النبیین، حضور آخری نبی ہے، میرا محبوب آخری نبی ہے، تو حضور جیسا کوئی بنے گا تو اس سے سب سے پہلے نبی ہونا ہوگا، اس لیے کہ حضور تو نبی ہے۔ اب حضور جیسا کوئی بنے گا تو وہ نبی ہوگا، اب وہ بھی آ جائے تو حضور کو آخری نبی کہا جائے گا یا انہیں آخری نبی کہا جائے گا، حضور کو رحمت للعالمین کہا جائے گا یا اسے رحمت للعالمین کہا جائے گا۔ اب اگر حضور خاتم النبیین نہ رہے، یہ ہو گیا تو کذب لازم آئے گا، جھوٹ اللہ کے قول پر لازم آئے گا، اور اللہ جھوٹ سے پاک ہے، تو لہذا جس طرح جھوٹ بولنا تحت قدرت نہیں، اسی طرح مصطفیٰ جیسا بنانا بھی تحت قدرت نہیں۔ اب سمجھے آپ
تو اسی لیے اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ممکن پر قادر ہے، اللہ ہر ممکن پر قادر ہے، اور اگر اللہ ہر شے پر قادر ہے تب بھی خلاف نہیں، اس لیے کہ شے کا معنی بھی غیر ممکن کے لیے نہیں ممکن کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا جھوٹ بولنا غیر ممکن، خود کو فنا کر دینا بولیے غیر ممکن، اللہ وعدہ کر کے خلاف کرے غیر ممکن، اور اللہ اس پر قادر نہیں، ہم نے کہا یہ لفظ نہ کہو اللہ قادر نہیں، یہ امور غیر ممکن ہے، تحت قدرت نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ بڑا بنیادی مسئلہ، کہنے لگے جی حضور جیسا کوئی دوسرا ہو کیوں نہیں سکتا؟ ہم نے کہا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وجہ تخلیق بنایا اور آپ کو نبوت کا خاتم بنایا، دونوں میں وہ ایک ہی ہوں گے۔ اب حضور جیسے اگر 100 ہو گئے تو 100 خاتم ہو گئے، تو یہ حضور کا خاصہ کہا رہا، حضور آخری نبی کہا رہے، وہ تو دوسرا بھی ہو گیا، تو اس آیت کا جھوٹ ہونا لازم آئے گا، اور آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی، جھوٹا تو ہو سکتا ہے، لہذا ثابت ہوا جس طرح یہ آیت غلط نہیں ہو سکتی اسی طرح حضور کا مثل کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری بحثیں جو بہت علمی بحث تھی، امام احمد رضا نے ایک نعت میں پیش کر دی کہ لم یاتی نذیرو کافی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، کہ لم یاتی نذیروں کا فی نظرین، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی دوسرا ہو آنکھ نے دیکھا نہیں، لم یاتی نذیروں کا آنکھ کی سامنے آیا ہی نہیں، نذیروں کا آپ کے مثل، کیوں کہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اس لیے کہ آپ جیسا کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے، تو ہم نے کہا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ کیا خود کو فنا کر دے اس پر قادر ہے؟ اللہ دوسرا خدا بنا دے معاذ اللہ علیہ باللہ، کیا اس پر قادر ہے؟ نہیں، کیوں؟ یہ تحت قدرت نہیں، یہ غیر ممکن ہے، تو لہذا جو تحت قدرت نہیں اس پر قدرت کی بات نہیں کی جا سکتی، تو لہذا یہ سب سے پہلا مسئلہ جب اسماعیل دہلوی نے، اب آپ سمجھ رہے ہیں تاریخ کے پہلو کو، یہ خواہ مخواہ کا مسئلہ نہیں تھا، اس عبارت کو باقی رکھنے میں لوگ مسلمان نہیں رہتے، یہ عقیدہ اگر باقی رہ جاتا کہ اللہ چاہے تو ایک کن سے کروڑ محمد بنا دے معاذ اللہ، تو پھر جھوٹ کے عقیدے کو سپورٹ مل جاتی، اس لیے امام حریت شاہ فضل خیر آبادی جن کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی، وہ تو اعلیٰ حضرت سے پہلے گزر گئے اور ان کو کالا پانی کے اندر پھانسی دے دی انگریزوں نے، اور وہ شہید ہو گئے، پھانسی کا پھندے کو چوم کر گلے میں ڈالا، لیکن انگریزوں سے معافی نہیں مانگی، اپنے فتوے کو باقی رکھا اور کہا تم غاصب ہو، تمہارے خلاف جہاد فرض ہے۔ حضرات گرامی اب یہ کہتے ہیں نا ہم جہاد کرتے ہیں، میں نے کہا بالکل جہاد بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جنہوں نے جہاد کی فرضیت کا دعویٰ دیا ان میں وہابی کوئی نہیں تھا، سب امام احمد رضا کی مسلک کے تھے۔ اب آپ سنیے، اس دور میں امام احمد رضا فاضل بریلوی سے پہلے کے دور میں امام حریت شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا اسماعیل دہلوی کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیا، اب یہ تو اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا تھا، لیکن کیا اس خاندان اور نسل کے اندر اور اس مذہب کے اندر شروع سے گڑبڑ تھی؟ جب ابن عبد الوہاب نجدی جو اسی نسل کا بڑا تھا اس نے گڑبڑ کی تو حرم کے ائمہ نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا، اس سے اوپر جو ان کے نسل میں ابن تیمیہ تھا جب اس نے دمشق میں گڑبڑ کی تو سارے عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا، پھر ان کی نسل جہاں سے چلی ہے وہ زبیل خویسرہ جب اس نے توہین کی تھی تو صحابہ نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، تو لہذا امام احمد رضا فاروق اعظم اور صحابہ کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت اور حضور کے وصف کے انکار کی تحریک چلی تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے دفاع کرنے والے لوگ، صحابہ کرام کے جانشین لوگ، ان کی فکر اور غیرت ایمانی بھڑکی، جس طرح صحابہ منافقین پر لپکتے تھے اسی طرح انہوں نے اپنے دور کے منافقین کو نشانہ بنایا۔ اب آپ سمجھ لیجیے یہ لکیر بیچ میں ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے اندر ہے، انہوں نے جناب اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی، ایک بات، اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، سنیے، یہ جو عبارت میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی نا، یہ بہت قیمتی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مطالعہ بریلویت کی دھجیاں اڑ جائیں گی خالد محمود کی، کہ جس نے اعلیٰ حضرت کے خلاف لکھنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے حسام الحرمین کے خلاف لکھنے کی کوشش کی اور پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہی ثابت صرف کیا کہ تکفیر میں امام احمد رضا تنہا تھے، تو میں نے کہا امام احمد رضا تو ابھی ولادت نہیں ہو رہی، اسماعیل دہلوی کی تکفیر ہو چکی ہے، اور تکفیر کرنے کا شوق نہیں تھا، کفر بکا تھا، تو کفر جو بکے گا اس کو کافر کہا جائے گا، جو کفر کہے گا، اور کفر اگر یقینی ہو، غیر تعویل ہو، نسبت اس کی درست ہو، اس سے کافر کہا جائے گا۔ یہاں پر یہ بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ یزید کی تکفیر امام احمد نے نہیں کی، ایک ہندوستان میں بندہ پیدا ہوا، ان میں لوگ بدلتے بھی بہت ہیں،
ایک خلیل احمد نامی بندہ پیدا ہوا، اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ماہرہ شریف سے مرید ہوں،